کو اس کا گلا گھونٹ کر مار دیں، زندہ درگور کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کے دامن رحمت پر یہ نشان نہ لگ جائے۔ میرا محبوب جائے کسی گھر میں ناخوشی کا اظہار ہو، میرا محبوب دنیا میں جائے اور کسی بچی پر ظلم ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ بیٹی دیں گے، نہ کوئی گھر پریشان ہوگا، نہ کسی لڑکی کو زندہ درگور کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب بیٹے تقسیم کیے۔ ایک اور بات محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جس سال میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے اس سال کا نام رکھا گیا سنۃ الربیع والابتحال۔ ربیع سمجھتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ سال کے اندر کبھی خزاں کا موسم ہوتا ہے، کبھی بہار کا موسم ہوتا ہے۔ اگر بہار کا موسم نہ ہو تو خزاں کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے، خزاں سے آشنا نہ ہو تو بہار کو آدمی نہیں پہچان سکتا۔ یہ دو موسم ہر جگہ پوری کائنات میں لازم و ملزوم ہیں، کبھی خزاں ہوتی ہے کبھی بہار ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں سال میں یہ دونوں موسم آتے ہیں، لیکن جس سال میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے اس سال خزاں نہیں تھی، کسی درخت کے پتے نہیں جھڑے، کسی زمین کی گھاس خشک نہیں ہوئی کہ میرا مصطفیٰ جا رہا ہے، میرا محبوب جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے پوری زمین کے اوپر رونق رہنی چاہیے۔ ہم جب کسی محفل کو سجاتے ہیں نا، جھنڈیاں لگاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پھول لگاتے ہو چند دنوں میں بجھ جاتے ہیں۔ ہم نے پورے عرب کے اندر جس سال میرا محبوب پیدا ہوا، ہم نے پوری زمین کو فرش زمردی بچھا دیا، اور ہم نے درختوں کے اوپر سے جتنے موسم خزاں کو ختم کر دیا۔ موسم بہار، پھر عرب کی سرزمین، لوگ تاجر پیشہ تھے، مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے۔ فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جس سال مصطفیٰ پیدا ہوئے پورے جزیرۃ العرب سے غربت ختم ہوگی، اور ان لوگوں نے، یہ عرب کے رہنے والوں نے اس سال کا نام رکھا سنۃ الربیع والابتحال، یعنی بہار کا سال اور خوشحالگی کا سال۔ خوشحالی کا سال، کسی کے ہاں کوئی ایسا چولہا نہیں تھا کہ جہاں آگ نہ جلی ہو، کوئی ایسا نہیں تھا جو پیٹ خالص ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب پیدا ہوا ہے، ہم پورا سال خوشیاں مناتے ہیں۔ زمین کو فرش زمردی بچھا دیا، درختوں کے اندر ہریالی کر دی۔ تم چند دنوں کے لیے پھول لگاتے ہو، ہم نے پورے سال کے لیے ہرے کر دیے۔ فرمایا کہ تم ایک دن لنگر کا اہتمام کرتے ہو، ہم پورا سال کھلاتے ہیں ان کو۔ تم یہ بہار کا موسم لاتے ہو، ہم یہ کرتے ہیں کہ پورے سال میں بہار، یہ مصطفیٰ کی آمد پر۔ اور پھر ہم کمکمے لگاتے ہیں۔ حضرت شفا اور حضرت برکت یہ فرماتی ہیں جب سرکار کی ولادت ہوئی ہم دائیں تھی، ہم جب مکان سے باہر نکلی تو ڈر کر واپس آ گئی، ایسے پتا چلا کہ ستارے ہم پر گرنے والے ہیں۔ ہماری چھتوں کے ستارے قریب آ گئے۔ خدا بندے قدوس نے فرمایا تم بجلی کے کمکمے جلاتے ہو، ہم ستاروں کو میرے مصطفیٰ کی زینت کے لیے دروازے پر پیش کرتے ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت لے کر حاضر ہوئے، میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کی کیفیت کیا وہ بات میں عرض کرتا ہوں۔ جو ہی سرکار پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ایک نور کا جتھا ہے کہ دھوئیں دار ایسی چیز آئی، جیسے بادل نہیں آتے جس کے اندر فوگ ہوتی آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ ایک گھر کے اندر فوگ کا سما پیدا ہوا اور اس کے بعد دیکھا تو سرکار نظر نہیں آئی۔ گھر والے سارے پریشان ہیں، ابھی بچے کی ولادت ہوئی، بچہ کہاں گیا؟ حدیث میں آتا میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب پہلے آسمان والے اس کی زیارت کریں گے، اس لیے کہ طویل عرصہ رہے نا ہمارے قرب میں، قرب الہی میں رہے۔ خدا بندے قدوس نے فرمایا کہ پہلے آسمان والے زیارت کریں گے۔ جبریل علیہ السلام نے مصطفیٰ کو لیا اور پوری کائنات کے اندر سرکار کا دیدار کروایا، پوری کائنات کے اندر گھمایا، اور پورے جلوس کے ساتھ آپ 70,000 فرشتے سرکار کو لے کر پوری کائنات کی گشت کر رہے ہیں، تو جلوس کس کا نام ہے؟ پوری کائنات کا گشت کیا، اور
جب میرے مصطفیٰ واپس تشریف لائے اور جبریل ساتھ یہ کہتے ہیں بخن بخن، فرماتے کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، قابضہ محمد علی خزائن السماوات والارض، کمال ہو گیا، آج محمد پیدا ہوئے اور پوری کائنات کے خزانوں پر قبضہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو پیدا کیا اور اپنے سارے خزانوں کی چابیاں مصطفیٰ کو عطا فرما دی، اور دراصل خدا کے خزانوں کی چابیاں ہی تو مصطفیٰ ہیں۔ اللہ کے خزانوں کی چابیوں کا نام ہی محمد ہے، میرے مصطفیٰ ہی اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اور بعض بزرگ علامہ حسن ندوی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل کلام پاک پر غور کیجئے تو قرآن شریف کے اندر چابی کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے، چابی کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے، اور عالم 2 ہے نا، ایک عالم شہادت ہے، ایک عالم غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ دونوں عالموں کو جاننے والا ہے، عالم غیب کا بھی اور عالم شہادت کا، 2 عالم ہے نا، تو 2 عالموں کی چابیاں ہیں، ایک عالم کی چابی کا نام اور ہے، دوسرے عالم کی چابی کا نام اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی مفاتیح، جمع مفتاح کی، مفتاح کس کو کہتے ہیں؟ چابی کو۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی چابیاں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں زمین و آسمان کی چابیاں، غیب کی چابیاں بھی اس کے پاس ہیں اور زمین و آسمان کی چابیاں بھی اس کے پاس ہیں۔ تو زمین و غیب تو غیب ہو گیا، اور زمین و آسمان کیا ہے؟ یہ عالم شہادت۔ اب یوں سمجھیے کہ عالم غیب کی چابیوں کا نام مفاتیح ہے اور عالم شہادت کی چابیوں کا نام مقالید ہے۔ مفاتیح کا پہلا حرف کیا ہے؟ آخری کیا ہے؟ ہاں، میم اور ہاں۔ مقالید کا پہلا حرف کیا ہے؟ میم، اور آخر کیا ہے؟ دراصل یہ مقالید اور مفاتیح کا مجموعہ محمد ہے۔ فرماتے ہیں کہ دراصل میرے خزانوں کی چابیوں کا نام ہی محمد ہے، وہ غیب کی چابیاں ہوں یا شہادت کی چابیاں ہوں۔ تو جبریل کہتے ہیں بخن بخن قابضہ محمد علی خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کی چابیوں پر مصطفیٰ نے قبضہ کر لیا، میرے مصطفیٰ کو پھرا کر لائے۔ جب حضور واپس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ریشم کے کپڑے میں لپٹے ہوئے، ریشم کے کپڑے میں لپٹے ہوئے واپس آئے۔ فرمایا کہ اب اوپر والوں نے زیارت کر لی ہے، اب گھر والے زیارت کریں۔ اور پھر کمال یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تواتر کے ساتھ حدیث ہے کہ میرے مصطفیٰ مختون پیدا ہوئے، میرے مصطفیٰ مقطوع سرہ پیدا ہوئے، ناپ بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا، وہ دین ابراہیمی کی سنت کی فارمیلٹی کے لیے یہ رسم ادا کی گئی، ورنہ سرکار کو ختنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے مصطفیٰ مختون پیدا ہوئے، میرے مصطفیٰ مقطوع سرہ پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختنہ طہارت کے لیے کیا جاتا ہے، ہم نے تو مصطفیٰ کو پیدا ہی تو یہ مطہر کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا میں آ کر ناف اس لیے کاٹی جاتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی غذا کا ذریعہ وہ ناف ہوتی ہے، وہ ناف کے ذریعے خون حاصل کرتا ہے، غذا حاصل کرتا ہے، اور وہ بچے کی غذا کیا بنتی ہے؟ یہ جو عام مستورات جن کو ماہانہ عارضہ ہوتا ہے، جب بچے کی ولادت ہونے والی ہوتی وہ عارضہ ختم ہو جاتا ہے، یوں سمجھیے کہ اب وہ خون بچے کی غذا بنتا ہے، وہ خون بچے کی غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو بچے کی غذا بطن مادر میں ناف کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ مولوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں، تو بعد جب ماں کے پیٹ میں ہو
تو تمہاری غذا کیا ہے؟ ناپاک غذا ہے، ماں کا گندا خون تمہاری غذا ہے، وہ غذا تم تک پہنچے جسے تم پروان چڑھتے ہو۔ اور میرے مصطفیٰ نابریدہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ بطن مادر میں ناف نہیں تھی، نہ وہ غذا تھی۔ میرے مصطفیٰ نہ بطن مادر میں غذا کے محتاج ہیں، نہ دنیا میں آنے کے بعد غذا کے محتاج ہیں۔ فرمایا کہ جب بطن مادر میں مصطفیٰ تم جیسے نہیں ہیں تو باہر آ کر تم جیسے کیسے ہو سکتے؟ وہ نہ وہاں غذا کے محتاج ہیں، نہ یہاں غذا کے محتاج ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے یوم وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے، لگاتار روزے رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کی عادت یہ تھی کہ سرکار کا کوئی کام نہیں چھوڑتے تھے، جو سرکار نے کیا وہ دیکھتے رہتے اور میرے مصطفیٰ کی سنتوں کو عمل کرتے۔ وہ اتنے فلسفی نہیں تھے کہ یہ سرکار کی سنت، یہ سنت عادی ہے یا سنت شرعی ہے۔ یہ صحابہ کا فرق نہیں تھا، یہ خبث باطن کی دلائل ہیں۔ صحابہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حضور کی جو سنت ہے یہ عادی سنت ہے یا شرعی سنت ہے، جو بھی سرکار کو کام کرتے دیکھتے وہ بھی کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضور کے وصال کے بعد ایک بار حج کے لیے جا رہے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، رات گزاری، اور صبح اٹھ کر رخت سفر باندھا اگلی منزل کے لیے چلے۔ ابھی 100 گز نہیں چلے تھے، ایک پتھر پر جا کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا حضرت خیر ہے، خیریت ہے نا، پیٹ میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ جو پوری رات آرام کرنے کے بعد چلے اور 100 گز کے بعد بیٹھ گئے تو صحت مند تو آدمی یہ کام نہیں کرتا نا، لازماً کوئی تکلیف کو سبب کو باعث ہوگا۔ پوچھا حضرت کیا ہے؟ فرماتے نہیں ٹھیک ٹھاک، فرماتے ابھی چلے تو بیٹھ کیوں گے؟ فرمایا کہ ایک بار میں سرکار کے ساتھ جا رہا تھا اور سرکار تھوڑی دیر اس پتھر پر بیٹھے تھے، جو ہی میری نظر پتھر پر پڑی تو مجھے حضور کی ادا یاد آ گئی، اس لیے میں نے کہا میں بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ لوں۔ میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ تھکا تھا، مجھے سرکار کی ادا یاد آ گئی۔ صحابہ مصطفیٰ کی ادائیں دیکھتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے یہ حضور کی ادا سنت عادی ہے یہ شرعی ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضور کو روزے رکھتے دیکھا، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ دیکھا حضور نہ افطار کرتے نہ سحر کرتے، لگاتار رکھتے، تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن تک تو معاملہ ٹھیک رہا، جو طاقتور تھے وہ تو رہے، جو بوڑھے کمزور تھے جناب لاٹھیوں کے بل مسجد میں آ رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ تمہارے چہرے فک ہو چکے ہیں، رنگ زرد ہو چکے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ روزے رکھتے ہیں، ہم نے بھی رکھنی شروع کر دیے۔ حضور فرماتے ہیں ایوکم مثلی، تمہیں میری طرح کون ہے؟ انا ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میری راتیں اللہ کے پاس گزرتی ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں سحری افطاری نہیں کرتا؟ اور دوسری حدیث حضور نے فرمایا کہ لستو کا احدکم، دونوں طرح نفی فرمائی، فرمایا کہ ایوکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہے؟ یہ ایون منفی کے لیے آتا ہے جی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہے؟ کیا مطلب؟ کوئی بھی تم میں میری مثل نہیں ہے۔ دوسری جگہ حضور فرماتے ہیں لستو کا احدکم، میں تم میں سے کسی ایک کی طرح بھی نہیں ہوں۔ ہاں فرماتے ہیں میں بے مثال ہوں، تو بتانا یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس غذا کا محتاج نہیں۔ وہ حضرت عارف رومی فرماتے ہیں نا این خورا آن خورا، فرماتے ہیں کہ این خورد گردد پلیتی زو جدا، این خورد گردد پلیدی زی جدا، اور واں خورد گردد ہما نور خدا۔ فرماتے ہیں ہم لوگ بھی کھاتے ہیں لیکن رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ناپاکی برآمد ہوتی ہے۔ سرکار نے بھی کھایا ہے لیکن نتیجہ کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا نور بنتا ہے۔ میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، آپ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار کو دیکھا کہ سرکار کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، سرکار کے جسم انور سے خوشبو آتی ہے، جس گلی سے مصطفیٰ گزر جائے مہینہ مہینہ وہ گلی مصطفیٰ کی خوشبو سے مہکی رہتی ہے۔ میں نے سوچا پسینہ دنیا والوں کے پسینہ بدبودار ہوتا ہے،
4 دن غسل نہ کرے تو جسم کے اندر بدبو نکلتی ہے، میرے مصطفیٰ جس گلی سے گزر جائیں تو گلیاں خوشبودار ہو جاتی ہیں، میرے مصطفیٰ کا پسینہ خوشبودار ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ سرکار جب کبھی رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو جو سرکار سے برآمد ہوتا ہے وہ کیسا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے پیچھے چل پڑی، حضور شہر سے مدینہ منورہ سے دور نکل کر گئے ایک کھجوروں کے باغ میں، سرکار نے کھڑے ہو کر کھجوروں کو اشارہ کیا، کھجوریں اپنی جگہ سے شفٹ ہو کر انہوں نے ایک پردے کا سسٹم بنا لیا، ساری کھجوریں اکٹھی ہو کر ایک پردہ کر لیا، میرے مصطفیٰ اندر تشریف لے گئے۔ جب فارغ ہوئے، فارغ ہو کر میرے مصطفیٰ اٹھے تو آپ نے اشارہ کیا، کھجوریں اپنی اپنی جگہ واپس چلی گئی۔ میں چھپ کر ایک جگہ کھڑی رہی کہ میں حضور کو پتہ نہ لگے۔ حضور جب تشریف لے آئے، پیچھے میں گئی تو مجھے تو ماں سوائے خوشبو کے کچھ نظر نہیں آیا، کوئی زمین پر اثرات نہیں تھے، کسی طرح کے خوشبو سے پورا جنگل مہک رہا تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں جب حضور کی بارگاہ میں واپس آئی تو میں نے عرض کیا، حضور آج میں نے یہ معاملہ کیا ہے اس نیت سے، لیکن یا رسول اللہ میں جب وہاں دیکھا خوشبو کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، عائشہ اچھی چیز کو زمین بھی نگل جاتی ہے، ہاں زمین کہاں چھوڑتی ہے اس کو دنیا کے لیے۔ تو دراصل عارف رومی فرماتے ہیں، واہ خورد گردد ہما نور خدا، جب میرے مصطفیٰ تناول فرماتے تو رزلٹ میں اللہ تعالیٰ کا نور بن کر نکلتا۔ فرماتے ہیں کہ ہم کھاتے ہیں پلیتی ناپاکی کا ظہور ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس خوراک کا محتاج نہیں ہوں، میں راتوں کو اللہ کے پاس ہوتا ہوں، میں تمہاری غذا کا محتاج نہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، انما آکلا و شربا تعلیما لامتہ و تشریعا لہا، میرے مصطفیٰ نے اگر کھایا پیا تو امت کی تعلیم کے لیے، ان کے جائز ہو جانے کے لیے کہ کھانا پینا مصطفیٰ نے ہمیں سکھلایا۔ دیکھیں نا کہ حضور تو عربی تھے نا، تو باقی پوری کائنات کے لوگ کیا ہیں؟ عجمی ہیں۔ عجمی کہتے ہیں گنگے کو، اور گنگا اس کو کہتے ہیں کہ جو اشاروں کی زبان سمجھتا ہے۔ مثلا آپ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور کسی آدمی کی شہرت دیکھی کہ بہت بڑا پی ایچ ڈی ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی ہے، اور جب دیکھا کہ وہ گفتگو کر رہا ہے، یہ جو ڈیف پیپل نہیں ہوتے جی، ان کو لیکچر دیے جاتے ہیں یا نہیں؟ پڑھانے والے پڑھاتے ہیں نا، تو کیسے لیکچر دیتے ہیں؟ بول کر لاؤڈ سپیکر لگا کر، سامنے ہوتے اشاروں سے۔ اب جب اسے سائن، جب اس نے جا کر دیکھا کہ یہ بڑا فصیح اللسان آدمی بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، اس کو کیا ہوگا؟ یہ تو گنگا ہو گیا ہے۔ بس چلو یہ تو گنگے، یہ استاد بھی گنگا ہے، اس کو بھی کچھ نہیں آتا۔ قصہ یہ ہے کہ جو گنگے ہیں ان کو اشاروں سے پڑھانا پڑتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ عجم والے تھے، شادی کر کے بتایا یوں شادی کی جاتی ہے، بچوں کی تربیت کر کے بتایا بچوں کو یوں پالا جاتا ہے، کھا پی کے بتایا یوں کھایا جاتا ہے۔ حضور نے تعلیم امت کے لیے اور تشریح کے لیے یہ سارے معاملات کیے، ضرورت کے لیے نہیں۔ تو جو نبی بطن مادر میں غذا کا محتاج نہیں ہے، وہ باہر آ کر غذا کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بطن مادر میں میرے مصطفیٰ مقطوع سرہ پیدا ہوئے، بتانا یہ تھا۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتے چلوں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو بچے کا بطن مادر میں رزق کا نظام رکھا ہے، تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا منہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی جب وہ غذا کے قابل ہوتا ہے تو منہ بھی بن چکا ہوتا ہے نا۔ تو جب دنیا میں آ کر اس نے منہ سے غذا کھانی ہے تو بطن مادر میں پیٹ سے غذا کیوں دی جاتی ہے؟ ایسا انتظام قدرت کی طرف منہ کے راستے بھی تو ہونا چاہیے نا، لیکن نہیں کیا۔ بتانا یہ ہے، اس لیے تیرے میں نے منہ کو پاک رکھا ہے کہ تو نے دنیا میں جا کر اس منہ سے میرا ذکر کرنا ہے، اس منہ سے میرے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنی ہیں۔ میں تیرے منہ تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں تیرے منہ کو ناپاک نہیں ہونے دیتا کہ اس منہ سے تو میرا ذکر کرے گا، میرے محبوب کی نعتیں پڑھے گا۔ غذا کا راستہ میں اور تجویز کرتا ہوں
کہ تیرا منہ پاک رہے۔ اب ہمارے سوچنے کی بات ہے، ہم دنیا میں آ کر کہاں تک اس منہ کو پاک رکھا ہے، کہاں کا منہ مارتے ہیں۔ خدا نے اس منہ کو پاک رکھا تاکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر و فکر کر سکیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خداوند قدوس نے اپنے محبوب بطن مادر میں وہ غذا کے محتاج نہیں تھے، دنیا میں آئے غذا کے محتاج نہیں تھے۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے، خدا نے لڑکے تقسیم کیے، لڑکیاں اس لیے پیدا نہیں کی۔ میرا مصطفیٰ رحمت اللہ عالمین ہو کر جا رہا ہے، میرے مصطفیٰ دنیا میں جائیں، کسی لڑکی کو زندہ درگور کیا جائے، کسی گھر میں لڑکی ولادت ہو، صفے ماتم بچھے، ہم یہ گوارہ نہیں کرتے۔ خداوند قدوس نے حضور کے آنے سے ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہوں عالم نہیں۔ فرماتے یہ سرکار ہی کی بہاریں ہیں، اور میرے مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تو پوری کائنات کا پہلے ٹور کیا۔ ٹور کرنے کے بعد اصل قاعدہ یہ ہے نا، جب آپ کوئی آدمی آپ کو کوئی چیز بطور گفٹ کے دیتا ہے جی، کوئی چیز آپ کو، مثلا کوئی آدمی آپ کو بطور گفٹ کے تحفے کے کار لے کر دیتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ میں چابیاں دیتا ہے جی، چابیوں کے بعد پھر آپ کو گاڑی دکھاتا ہے، اس کے فنکشن دکھاتا ہے، پھر اس کی ساری کوالٹی دکھاتا ہے۔ کوئی آدمی آپ کو بلڈنگ کوٹھی بنا کر دیتا ہے، آپ کو تحفہ پیش کرتا ہے، تو آپ کو بلا کر سب سے پہلے اس مکان کی چابیاں آپ کے حوالے کرتا ہے، آج کے بعد آپ اس کے مالک ہیں۔ اور پھر وہ پورے مکان ڈیٹیل کے ساتھ، حالانکہ اس نے رہنا ہوتا ہے، وہ بعد میں بھی دیکھ سکتا ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ مکان محل اس کو دکھایا جاتا ہے۔ دراصل یہ کائنات مصطفیٰ کے لیے پیدا ہوئی۔ جب مصطفیٰ دنیا میں آئے، پہلا کام یہ کیا کہ خدا نے مصطفیٰ کو چابیاں عطا فرما دی، پھر فرمایا کہ جبریل لے جاؤ، پوری کائنات کی سیر کرا کے دیکھ لو محبوب ہم نے کے لیے آپ کے لیے کیا کیا پیدا کیا ہے۔ حضور نے تمام ملکوت کی سیر فرمائی، اور پھر جب واپس تشریف لائے، اس کے بعد گھر والوں نے پھر مصطفیٰ کو دیکھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات پھر وہ وہیں رہ گئی جناب، آگے بہت ساری باتیں مجھے عرض کرنے کی تھی، انشاءاللہ بشرط زندگی رہے نا۔ تو حضور کی ولادت کے بعد بچپنے اور لڑکپن کے واقعات مجھے یاد کرا دینا، لیکن یاد پہلے کرائے تو اس کے بعد انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں حضور کی محبت عطا فرمائے، حضور کی الفت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں حضور کی الفت و محبت، حضور کی سنتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، میرا اصل میں مضمون سیٹ تو بیٹھے بیٹھے کیا تھا، لیکن وہ چونکہ بیچ میں ادھر معاملہ ہو گیا نا، ورنہ جناب میں ٹھیک ٹھاک آج پروگرام تھا آپ کو ٹھیک طریقے سے باتیں سنانی۔ ان میں ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں، باقی رہنے دیتے ہیں۔ یہ جو یار لوگ ہم کوئی کام کریں، قبروں پر جائیں تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ شرک۔ ہم بزرگوں کے پاس جائیں تو فرماتے ہیں یہ شرک۔ ہم حضور کو یا رسول اللہ کہیں تو کہتے ہیں یہ شرک کرتا ہے۔ ہم کوئی بھی جو ہمارے معمولات ہم کرتے ہیں تو فوری طور پر ہم پر فتویٰ دیا جاتا ہے شرک کا۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، شرک کو آپ سمجھتے ہیں جی، یعنی شرک کا مفہوم کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی، اس نے ایک کارخانہ فیکٹری لگائی ہے، فیکٹری کے اندر ملازم رکھے، اس کے اندر جنرل منیجر بغیر بھی ہے، سارے افیسر موجود ہیں، تو کیا کوئی آدمی اس کے ملازموں کو اس کا شریک کہے گا؟ شراکت تو نہیں کہی جا سکتی نا۔ ایون آپ کوئی دکان کوئی چیز کاروبار کریں اور کسی کو اس پر ملازم چھوڑ دیں تو وہ آپ کا شریک نہیں، آپ کا ملازم ہے۔ شریک اس کو کہتے ہیں کہ جس حیثیت سے وہ آپ کی پراپرٹی ہے نا، اسی حیثیت سے اس کا وہ مالک ہو، چاہے وہ 50-50 ہو یا اس کا حصہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ ایک آدمی ہے وہ 99% کا مالک ہے، اور ایک آدمی اس کا شیئر کتنا ہے؟ 1% ہے۔ اب وہ 1% والا 99% والے کا شریک ہے یا نہیں؟ بالکل ہے۔ اس لیے کہ جیسے اس کی 99 حصے اس کے اوپر ملکیت ہے نا، اسی طریقے سے اس ایک بندے کی 1% کے اوپر بھی ایسے ہی اس کا مالک ہے جیسے وہ 99
9% کا مالک ہے۔ جب ان کے ملکیت کی حیثیت بدل جائے تو پھر اس کو شرک نہیں کہتے۔ اگر کوئی آدمی یہ مانے کہ صرف ساجہ ہونے میں، شریک ہونے میں آدمی مشرک ہو جاتا ہے، آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، مولوی صاحب سے پوچھ لیں، علامہ صاحب سے پوچھ لیں، اور ایسے ان کو پھنسائیں، قیامت تک نہیں نکل سکتے۔ ان سے یہ پوچھیں کہ مولوی صاحب، امام صاحب، ہمیں آپ یہ بتائیں جو کچھ آپ جانتے ہیں، یعنی کسی کے پاس کوئی بھی علم ہو، اس کے پاس مثال کے طور پر تاریخ کا علم ہو، جغرافیہ کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، یا کسی کمپیوٹر کا علم ہو، سائنس کا علم ہو، جو بھی علم ہے کسی کے پاس، اس سے یہ پوچھیں کہ جس چیز کا آپ کو علم ہے، جتنا آپ جانتے ہیں، یہ اللہ کو بھی ہے یا نہیں؟ یعنی جو چیزیں آپ جانتے ہیں وہ خدا بھی جانتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ یہ کہے کہ وہ خدا نہیں جانتا تو پھر ہم ایسے کو خدا نہیں مانتے جو جاہل ہو۔ ڈیفینیٹلی یہ کہیں گے کہ وہ چیزیں جو ہم جانتے ہیں وہ خدا بھی جانتا ہے۔ تو ہر آدمی اپنی معلومات میں خدا کا شریک ہے یا نہیں؟ زیادہ نہ صحیح، جتنا وہ جانتا ہے ان چیزوں کو وہ بھی جانتا ہے، خدا بھی جانتا ہے، تو جتنی مقدار وہ جانتا ہے اس مقدار میں پھر اللہ کا شریک ہوا یا نہیں؟ لیکن وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ خدا جو کچھ جانتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم جو کچھ جانتے ہیں اس کے بتائے سے جانتے ہیں۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، سرکار کے پاس جو اختیارات ہیں اللہ کے دیے ہوئے، حضور کے پاس جو کمال ہے اللہ کے دیے ہوئے، ہم کب کہتے ہیں کہ حضور ویسے ہی جانتے جیسے خدا جانتا ہے؟ اور اگر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اگر یہ بات تسلیم نہیں کرتے تو یہ مان لو پھر تم بھی اپنی معلومات میں خدا کے شریک ہو۔ اپنے آپ کا جس لحاظ سے تم شرک سے بچو گے نا، اسی حوالے سے ساری دنیا بچ سکتی ہے۔ تو دراصل یار لوگوں کو ابھی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شرک کہتے کس کو ہے۔ انہوں نے تفریح طبع کے لیے کوئی لفظ سن لیا اور مفہوم سے آشنا نہیں ہے کہ شرک کا مفہوم اور معنی کی ہے۔ بحمدہ تعالیٰ خدا وحدہ لا شریک ہے، ہم کسی کو خدا کا شریک نہیں مانتے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، حتیٰ کہ اب دیکھیں کہ جب ہم اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں تو ہمارے کمالات ہم میں کیسے آ سکتے ہیں خود؟ تو یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور کی الفت و محبت عطا فرمائے۔ تقریباً گھنٹہ بار ہو چکا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت ماں کی انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سالہ کریں گے۔ شیخ سلام کے ہوں گے اور سارے دوست کھانا کھا کے جائیں۔ خیر کو بس سبحان اللہ، سات پہلا خون سلام مصطفیٰ، ماشاءاللہ۔ یا الہی صدقہ آلِ رسول و یہ سلام آج جانا ہو۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جن احباب نے اس پاکیزہ محفل کو سجاوے میں، دار میں، دل میں، قدم سخن نے حصہ لیا، یہاں تشریف لائے، وقت صرف کیا، پیسے صرف کیے، جن لوگوں نے سرکار کی مدح سرائی کی، جنہوں نے حضور کی مدح کو سنا،
مولا تعالی ہماری سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما، اور مولا تعالی جتنے حضرات نے جو کچھ تبرکات کا اہتمام کیا اس کو قبول کرتے ہوئے اس کو ہدیۃً تحفۃً رضانۃً حضور کی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ حضور کے وسیلہ جلہ سے مولا تعالی تمام انبیاء کرام، رسول کرام، حضور پنج تن پاک، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اشرا مبشرہ، اصحاب ادر، اصحاب مدر جمدار، مولا تعالیٰ جتنے تابعین، اتباع تابعین، جتنے بزرگان دین دنیا سے تشریف لے گئے سب کو اس ثواب میں حصہ عطا فرما، اور مولا تعالیٰ جتنے حاضرین محفل ہیں جنہوں نے اس پاکیزہ محفل کا انعقاد کیا، مولا تعالیٰ ان کے آباء و اجداد بزرگان دین جتنے بھی اعزاء و اقارب دنیا سے رخصت ہوئے سب کو اس ثواب میں حصہ عطا فرما۔ مولا تعالیٰ تیرے محبوب کی میلاد کی محفل ہے، جتنے آئے ہیں مولا تعالیٰ ہم سب کی جھولیوں کو نخل مراد سے بھر دے۔ مولا ہم خالی ہاتھ آئے، جب جائیں تو ہمارے ہاتھ مرادوں سے لبریز ہوں۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمارے دکھ دردوں کا مداوع فرما، ہماری پریشانیوں کا ازالہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کو جنت کو اس جگہ عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس دن کے صدقے میں پورے عالم اسلام پر خصوصی فضل و کرم فرما، اور مولا تعالیٰ ہمیں حضور کی الفت و محبت عطا فرما، حضور کی محبت میں زندہ رہیں، حضور کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوں، اور قیامت کے دن حضور کے غلاموں میں حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔